بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ فصل فی الحرکت والسکون۔ الحمدللہ ہماری گفتگو ہدایہ اثیریہ میں ہے۔ ہدایہ اثیریہ میں قسم ثانی حکمت طبیعی کے بیان میں ہے، اور حکمت طبیعی میں عرض کیا کہ 3 فنون کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ فن اول ان احوالات اور ان عوارض کے بارے میں ہے جو مطلق جسم کو عارض ہوتے ہیں۔ عرض کیا کہ اس فن اول میں 10 فصول ہیں کہ خداوند منان کے لطف و کرم سے 8 فصول کے جو مباحث تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ آج انشاءاللہ فصل 9ویں فصل جو حرکت و سکون کے بیان میں ہے اس کے بارے میں کچھ مطالب عرض کریں گے۔ اچھا، اس 9ویں فصل کے آغاز سے پہلے ایک نقطے کی جانب اشارہ کروں جو گزشتہ مباحث سے تعلق رکھتا ہے۔ اگرچہ ہم لوگ گزشتہ بحثوں میں مکان کے بحث میں خلا کے بارے میں آپ کی خدمت میں بنیادی نکات پیش کر چکے ہیں، لیکن معمولاً کتب حکماء میں خلا کے بارے میں مفصل بحث ہے۔ میں چاہوں گا خلا کے بارے میں ایک آدھ نقطے کی جانب اشارہ کروں۔ حکماء کے درمیان خلا کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا خلا ممکن ہے یا خلا ناممکن ہے۔ ان اقوال کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا خلا کے معنی کو ذکر کروں۔ البتہ اس کا تلفظ بھی دونوں طریقوں سے کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں خلا اور ایک مرتبہ خلا، اس طریقے سے کہتے ہیں۔ کتب حکماء میں خلا کے 2 معنی ذکر ہوئے ہیں۔ ایک معنی ہے خلا یعنی بعد موہوم، یعنی ایک ایسا بعد جو حقیقت نہیں رکھتا لیکن انسان توہم کرتا ہے، وہم کرتا ہے، اس بعد موہوم کو خلا کہتے ہیں۔ کہ عرض کیا تھا کہ متکلمین مکان کا معنی یہی بعد موہوم کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ جو خالی فضا ہے، خالی فضا، فراغ موہوم، اس بعد موہوم کو خلا کہتے ہیں۔ خلا کا ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا خلا کا معنی ہے ایک ایسا مکان جو شاغل سے خالی ہو، اسے بھی کہتے ہیں خلا۔ مثلا ایک آپ گلاس دیکھیں، گلاس کے اندر جو خالی جگہ ہے اس کو کہا جائے گا خلا۔ خوب، پہلا قول کہ خلا بعد موہوم ہو یہ متکلمین کا قول ہے، اور متکلمین مکان کی اصلاً یہی تعریف کرتے ہیں۔ اس خلا پر تمام حکماء کا اتفاق ہے کہ یہ خلا باطل ہے، یعنی ایک ایسا بعد جو بعد موہوم ہو، کہ تقریباً متکلمین مکان کا یہی معنی کرتے ہیں۔ حکماء کا اتفاق ہے کہ یہ چیز باطل ہے، اس قسم کا خلا نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور مکان کے بحث میں گزشتہ جلسے میں اس کے بطلان کی طرف بھی اشارہ کیا، کیونکہ خلا جو 2 دیواروں کے درمیان ہوتا ہے، اور جو خلا 2 شہروں اور 2 ملکوں کے درمیان ہے، ان دونوں خلاؤں میں تفاوت ہے۔ جو 2 دیواروں کے درمیان خلا ہے یہ کہتے ہیں چھوٹا ہے،
اس خلا کی نسبت سے جو دو شہروں کے درمیان ہے۔ اب یہ صغر و کبر، زیادتی و نقصان، ان اوصاف کے ساتھ ہم خلا کو متصف کرتے ہیں۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اوصاف وجودی ہے، اور ان اوصاف وجودی کے ساتھ بس خلا اسما نامے کے ایک بعد موہوم ہو، یہ تو تمام حکما کہتے ہیں کہ باطل ہے، کیونکہ پہلے عرض بھی کیا اور اس کے برہان کو ابھی بھی اشارتاً ذکر کیا۔ دوسرا قول خلا کے بارے میں یا خلا کے بارے میں یہ ہے کہ ایک ایسا بعد جو بعد مجرد ہے۔ اچھا، یہاں پر لفظ مجرد سے دھوکہ نہ کھائیں، مراد تجرد عقلی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہے مجرد عن المادہ، ایک ایسا بعد، ایک ایسا امتداد کہ جو مادے اور حیولہ سے خالی ہے، کہ جس کو ہم تعبیر کر رہے تھے ایک ایسا مکان کہ جو شاغل سے خالی ہو۔ حکمہ اشراق اس معنی میں خلا کو جائز سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ممکن ہے، نہ فقط ممکن ہے بلکہ مکان کا یہی معنی ہے۔ لیکن بعض مکان میں عرض کیا کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جو بھی بعد ہوگا، جو بھی امتداد ہوگا، وہ امتداد کبھی بھی مادے اور حیولہ سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ گزشتہ بحث خلا کے ساتھ متعلق ایک نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ فصل نہم حرکت اور سکون کے بارے میں ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک نقطہ عرض کروں کہ حرکت و سکون کے بارے میں بہت ہی مفصل مباحث ہیں کہ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے بدایت الحکمہ کے مرحلہ عاشرہ 10ویں مرحلے میں حرکت و سکون کے تفصیلی مباحث کو وہاں پر ذکر کیا ہے۔ لہذا جو حضرات ذوقین ہیں اور حرکت و سکون کے مباحث کو تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، وہ بدایت الحکمت کے 10ویں مرحلے کی طرف رجوع کریں، اور اسی چینل طبیان پر وہ دروس موجود ہے۔ یہاں پر جو مختصر مباحث صاحب ہدایہ نے ذکر کیے ہیں، ہم فقط انہی مباحث تک جو ہے وہ کیا ہے رکیں گے اور انہی مباحث کو عرض کریں گے، زیادہ تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ بحث حرکت کے آغاز سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ، اس مقدمے کو مد نظر رکھیں۔ آغا موجودات کو اگر انسان ایک نگاہ سے دیکھے تو چند قسموں میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔ بعض موجودات وہ ہیں جو تمام اعتبارات سے بالفعل ہیں، یعنی من کل الوجوہ، تمام جہات کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ بالفعل ہے، یعنی کوئی بھی ایسا کمال نہیں ہے جو ان کے اندر حالت منتظرہ کی شکل میں ہو، نہ، بلکہ جو اگر منطقی تعبیر استعمال کروں، جتنے بھی کمالات اس موجود کے لیے امکان عام کے ساتھ ثابت ہو سکتے ہیں، وہ کمالات ان کے لیے بالفعل ثابت ہے۔ بعض موجودات ایسے ہیں کہ مثلا واجب الوجود کی ذات اسی طریقے سے ہے۔ اب ایسے نہیں ہے کہ کوئی کمال ایسا ہو جو رہتا ہو اور اس کمال کی نسبت سے نعوذ باللہ واجب تعالی بالقوہ ہو اور قوت سے نکل کر فعلیت میں بعد آتے ہوں، نہ، پروردگار عالم کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ سارے کے سارے کمالات اس کے لیے بالفعل ثابت ہے۔ کہ بدایت الحکمت کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا تھا ہم نے، واجب الوجود واجب من جمیع الجہات، کہ دیکھیں امکان و وجوب کے باعث میں اس کو یعنی وجوب و امکان و امتناع کے باعث میں مواد ثلاثہ کے مباحث میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا تھا، اور انشاءاللہ یہاں پر بھی آگے یہ بحث آئے گی۔ تو پس واجب تعالی من جمیع الوجوہ من کل وجہ بالفعل ہے۔ بعض موجودات ایسے ہیں،
بعض موجودات ایسے ہیں جو بعض اعتبارات سے بالفعل ہے اور بعض اعتبارات سے بالقوہ ہے، اور یہ تصور کرنا کہ ایک موجود من کل الوجوہ بالقوہ ہو، خوب وہ فقط مادہ اولا ہے اور وہ بھی کسی صورت کے سائے میں ہوگا، جداگانہ مستقل طریقے سے کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ جو من کل الوجوہ فقط بالقوہ ہو، نہ، مستقل طریقے سے ایسا موجود نہیں ہو سکتا۔ وہ موجودات کے جو بعض جہات سے بالفعل ہے اور بعض جہات سے بالقوہ ہے، جیسے عالم مادیات کے اندر آپ جتنے بھی موجودات دیکھتے ہیں، ان موجودات کی کیفیت اسی طریقے سے ہے، حالت اسی طریقے سے ہے۔ عالم مادہ میں جتنے بھی موجودات آپ کے سامنے ہیں، وہ من بعض الجہات بالفعل ہے اور من بعض الجہات بالقوہ ہے، یعنی کچھ کمالات ان کے لیے فعلیت کی صورت میں ہے اور کچھ کمالات کی ان کے اندر استعداد ہے، لیاقت ہے، صلاحیت ہے، کہ جس کو فلسفی زبان میں ہم کہتے ہیں بالقوہ ہے۔ ان بالقوہ اور ان استعدادات سے نکل کر فعلیت کے مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں۔ مثلا جیسے آپ دیکھیں نطفہ، خوب نطفہ بالفعل نطفہ ہے، اس میں استعداد ہے علقے بننے کی، علقہ بالفعل علقہ ہے، اس میں استعداد ہے مضغہ بننے کی۔ اسی طریقے سے چلتے جائیں، ایک کمال کی نسبت سے بالفعل ہے اور دوسرے کمالات کی نسبت سے بالقوہ ہے۔ جہاں پر بھی ایک موجود ایسا ہو جو من بعض الوجوہ بالفعل ہو اور من بعض الوجوہ بالقوہ ہو، ایسے موجود کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کچھ کمالات کی نسبت سے حالت منتظرہ رکھتا ہے، ان کمالات کی استعداد تو اس کے اندر ہے، بالفعل وہ کمالات اس میں نہیں ہے۔ یا واضح طریقے سے اگر مثال دوں تو خود آپ اپنی مثال لیں، بہت سارے علوم کی نسبت سے آپ بالقوہ ہے، جب ان علوم کو آپ حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کی قوت فعلیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور فلسفی زبان میں جو آپ لفظ کمال سنتے ہیں، اس لفظ کمال کا معنی یہی ہے۔ لفظ کمال کے مختلف اصطلاحات ہیں، یہ جو تکامل، ارتقاء، کمالات، اس قسم کی تعبیرات سنتے ہیں، ان کا معنی یہی ہے کہ ایک موجود بالقوہ ہو، جب اس قوت کو فعلیت میں تبدیل کرے تو ہم کہیں گے اس نے کمال حاصل کر لیا۔ تو فلسفے میں کمال اس فعلیت کو کہتے ہیں۔ مثلا میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں عالم بن سکتا ہوں، جب وہ علم بالفعل میرے لیے حاصل ہوگا تو میں کہوں گا کہ میرے لیے یہ کمال حاصل ہوا۔ البتہ عرفی زبان میں کمال ارزشی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن فلسفی معنی میں کمال اعم ہے، مطلق فعلیت کو کہتے ہیں، خود چاہے وہ فعلیت امور خیر کی نسبت سے ہو، چاہے وہ فعلیت امور شر کی نسبت سے ہو، ان دونوں کے لیے کمال، ان دونوں کے لیے لفظ کمال استعمال کرتے ہیں، کیونکہ کمال یعنی وہی فعلیت۔ اچھا، اگر یہ مقدمہ روشن ہو گیا تو باعث حرکت و سکون بالکل آسان ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک موجود بعض کمالات کی نسبت سے بالقوہ ہوتا ہے اور بعض کمالات اس میں بالفعل ہوتے ہیں، اس موجود کا اپنی قوت سے فعلیت کی طرف خروج دو طریقے کا ہوتا ہے۔ اگر وہ شے قوت سے فعلیت کی طرف تدریجاً خارج ہو تو اسے حرکت کہتے ہیں۔ بس اسی لیے حرکت کی تعریف یہ ہے، خروج شیء من القوت الی الفعل علی سبیل التدریج، ایک شے بالقوہ ہونے سے فعلیت کی طرف نکلے تدریجاً، اس کو حرکت کہا جاتا ہے۔ اور اگر قوت سے فعلیت کی طرف دفعتاً خارج ہو تو اس کو کہتے ہیں کون و فساد۔ مثلا پانی جب آپ آگ پر رکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ گرم ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک مرحلے میں آ کر وہ پانی بخار میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ جو پانی بخار میں تبدیل ہوتا ہے دفعتاً، اس کو کہتے ہیں کون و فساد۔ حکماء کے نظریے کے اعتبار سے وہ مادہ اولا حیولا کہ جس نے ایک مرحلے تک صورت مائیہ کو رکھا ہوا تھا،
اب ایک مرحلے پر جا کر اس صورت مائیہ کو ختم کر کے صورت بخاریہ کو قبول کرتا ہے. اسے کہتے ہیں کون و فساد. فساد اس لیے کہ پہلے والی صورت فاسد ہو گئی، صورت مائیہ مثلا ختم ہو گئی. کون اس لیے کہ بعد والی صورت اس کے اندر حاصل ہوئی. اسے کہتے ہیں کون و فساد. پس حرکت یعنی خروج شیء من القوت الی الفعل. اچھا، اس حرکت کے مقابلے میں سکون ہے. خوب، سکون عدم حرکت کو کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں حرکت اور سکون کے مابین تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. یعنی عدم الحرکت اما من شأنہ ان یتحرک، جس کے اندر تحرک اور حرکت کی صلاحیت ہو اور پھر حرکت نہ کرے تو اس کو ساکن کہیں گے. مثلا موجود مادی، کہ جس موجود مادی میں صلاحیت ہے کہ وہ قوت سے فعلیت کی طرف جائے، لیکن اس فعلیت کی طرف اگر نہ جائے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ساکن ہے. مثلا میرے اندر صلاحیت ہے کہ میں حرکت مکانی کر سکتا ہوں، جس جگہ پر بیٹھا ہوں اس جگہ سے نکل کر دوسری جگہ پر جا سکتا ہوں. اب اگر میں اپنی اس جگہ سے نہ نکلوں، دوسری جگہ کی طرف نہ جاؤں، تو مجھے کہا جائے گا ساکن. پس حرکت اور سکون میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. یہاں سے ایک سوال کا جواب واضح ہو گیا. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا متحرک ہے یا ساکن ہے، تو وہاں پر ہم جواب دیتے ہیں کہ خدا نہ متحرک ہے نہ ساکن ہے. تو وہ کہیں گے یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز نہ متحرک ہو نہ ساکن ہو؟ ہم کہیں گے ہو سکتا ہے، کیونکہ حرکت اور سکون کے درمیان تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. اور منطق میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ میں ارتفاع جائز ہے. اجتماع ممکن نہیں ہے لیکن ارتفاع ہو سکتا ہے. مثلا جیسے علم اور جہل کے درمیان تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شے نہ عالم ہو نہ جاہل ہو سکتا ہے. مثلا دیوار، آپ دیوار کو نہ تو عالم کہہ سکتے ہیں نہ تو جاہل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جہل مطلق عدم کو نہیں کہتے، بلکہ جہل اس عدم کو کہتے ہیں کہ جو ایسے مورد میں ہو کہ جس مورد میں علم کی صلاحیت ہو لیکن پھر وہاں پر علم نہ ہو تو اسے جاہل کہیں گے. اس اعتبار سے سکون بھی مطلق عدم حرکت کو نہیں کہتے، بلکہ ساکن اس موجود کو کہتے ہیں کہ جس میں حرکت کی استعداد اور صلاحیت ہو اور بعد میں حرکت نہ کرے تو اسے ساکن کہیں گے. خداوند متعال تو من تمام الوجوہ، من کل الوجوہ فعلیت رکھتا ہے، لہذا وہاں پر اصلاً حرکت معنی ندارت. جب خدا کے مورد میں حرکت کا تصور نہیں کر سکتے تو وہاں پر سکون کا بھی تصور نہیں ہوگا. اچھا، بس خدا نہ متحرک ہے نہ ساکن ہے، بلکہ کیا ہے خدا؟ ہم کہیں گے خدا ثابت ہے، ثبوت رکھتا ہے. خوب، یہ ہو گیا حرکت اور سکون کا معنی. اچھا، ایک بحث کہ جو عام طور پر فلسفی کتابوں میں ہے لیکن کتاب میں اس کی طرف باقاعدہ طریقے سے انہوں نے اشارہ نہیں کیا، تو ہم بھی اس کی طرف اشارہ نہیں کرتے. جتنا انہوں نے اشارہ کیا ہے اتنا ہی ہم بھی اشارہ کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حرکت کے اندر 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک مبدا، ایک منتہا، ایک مسافت، ایک زمان، ایک محرک اور ایک متحرک. حرکت کے اندر ان 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. مبدأ حرکت یعنی ما منہ الحرکہ، جہاں سے حرکت ہو رہی ہے. منتہا یعنی ما الیہ الحرکہ، درست ہے. مسافت یعنی وہ مسیر کہ جس مسیر میں حرکت ہو رہی ہے. زمان انشاءاللہ بیان کریں گے کہ مقدار حرکت کو کہتے ہیں. محرک کہ جو اس متحرک کو حرکت دیتا ہے. متحرک یعنی جو خود حرکت کرنے والا ہے. حرکت میں کہتے ہیں ان 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یہاں پر مصنف محرک اور متحرک کے مسئلے کو ذکر کرتے ہیں. اگر متحرک یعنی موضوع حرکت، جو حرکت کرتا ہے، اور محرک یعنی جو حرکت کو ایجاد کرتا ہے. مثلا میرا جو بدن ہے خوب یہ حرکت کرتا ہے.
اب ہم کہیں گے کہ بدن متحرک ہے، اور جو اس بدن کو حرکت دیتا ہے اسے کہیں گے محرک۔ مصنف فرماتے ہیں کہ محرک اور متحرک دو علیحدہ چیزیں ہیں، یعنی مثلا جیسے ہم کہتے ہیں کہ جسم حرکت کرتا ہے تو جسم متحرک ہے۔ خوب اب اس جسم میں صورت جسمیہ محرک نہیں ہے، بلکہ اس صورت جسمیہ کے علاوہ ایک اور چیز ہوگی کہ جس کو کہا جائے گا کہ وہ محرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جسم بما ہوا جسم متحرک ہو تو پھر تمام اجسام کو متحرک ہونا چاہیے، کیونکہ صورت جسمیہ تو تمام اجسام کے اندر ہے نا۔ خب اگر محرک صورت جسمیہ ہو تو تمام اجسام کو متحرک ہونا چاہیے، تمام اجسام کو ایک جیسی حرکت کرنی چاہیے۔ حالانکہ ایسے نہیں ہے، بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جسم ساکن ہے، حرکت نہیں کرتے، بعض جسم مقطعی حرکت کرتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پر اس سے پتہ چلا کہ محرک غیر از متحرک ہے، صورت جسمیہ محرک نہیں ہے۔ مثلا اگر عمومی موجودات ہو سکتا ہے وہاں پر صورت نوعیہ محرک ہو سکتا ہے کسی جگہ پر مثلا نفس محرک ہو، واہ کہ تفصیلات اپنے مقام پر۔ پس محرک اور متحرک دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ خوب اس عبارت کے ٹکڑے کو دیکھیں، پھر اس کے بعد حرکت کے جو کچھ اقسام ذکر کرتے ان کو ذکر کرتے ہیں۔ فصل فی الحرکت والسکون، اما الحرکت، حرکت کی تعریف کیا ہے آگا؟ فہی الخروج من القوت الی الفعل علی سبیل التدریج، ایک شے کا قوت سے فعلیت کی طرف خارج ہونا، البتہ تدریجاً۔ اگر دفعتاً خروج ہوگا تو اسے کون و فساد کہیں گے۔ وَأَمَّا السُّكُونُ فَهُوَ عَدَمُ الْحَرَكَةِ اما من شأنه ان يتحرک، سکون یعنی حرکت کا نہ ہونا، اما ایسی چیز سے کہ من شأنه ان يتحرک، کہ جس کی شانیت یہ تھی کہ وہ حرکت کرتی ہے۔ تمام شد حرکت و سکون کی تعریف۔ وَكُلُّ جِسْمٍ مُتَحَرِّكٌ فَلَهُ مُحَرِّكٌ غَيْرُ الْجِسْمِيَّةِ، ہر جسم جو متحرک ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی صورت جسمیہ کے علاوہ اس کے اندر محرک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ اذ لو تحرک الجسم بما ہوا جسم، اگر جسم بما ہوا جسم حرکت کرتا تو لکان کل جسم متحرکا، تو ہر جسم کو متحرک ہونا چاہیے تھا۔ والتالی کاذبون فالمقدم مثلو، تالی باطل ہے پس مقدم اسی طرح۔ کیا سے استثنائی ہے؟ رفع تالی سے رفع مقدم کا نتیجہ۔ خوب تمام شد۔ اب فرماتے ہیں کہ حرکت کے چار اقسام ذکر کرتے، البتہ یہ حرکت کے چار اقسام ہیں مسافت کے اعتبار سے، یعنی وہ مقولہ کہ جس مقولے کے اندر حرکت واقع ہوتی ہے۔ انشاءاللہ حکمت الہی کے باعث میں بیان کریں گے کہ مشہور مشاہ کے نزدیک مقولات عشر ہیں، 10 مقولات ہیں۔ ان 10 مقولات میں سے معروف یہ ہے کہ 4 مقولات کے اندر حرکت ہوتی ہے، کم، کیف، عین اور واضح۔ ان 4 مقولات کے اندر حرکت واقع ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ان مقولات کی تفصیلی تعریفات کیا ہے وہ ہم بعد میں بیان کریں گے، یہاں پر میں نہیں روکتا۔ اور اجمالاً جو آپ تھوڑے بہت منطق پڑھے ہوئے ہیں تو کم، کیف، عین، واضح ان کے تعریفات سے آشنا ہوں گے۔ کم کے لیے میں اجمالاً یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا، کم یعنی مقدار، کیف کہ جس کو آپ کہتے ہیں حالت، یعنی ایک ایسی چیز جو ذاتاً نہ قسمت کو قبول کرتی ہے نہ نسبت کو قبول کرتی ہے، کہ تفصیلاً انشاءاللہ بعد میں کہ کیف کی تعریف کیا ہے، اس کے اقسام کیا ہیں، کس طریقے سے، کہ دیکھیں بعد میں۔ فعلاً یہ سمجھیں جس کو آپ کیف یعنی عام طور پر آپ کہتے ہیں حالت، اور فلسفی زبان میں کہا جائے کیف یعنی ایک ایسا مقولہ کہ جو ذاتاً نہ قسمت کو قبول کرتا ہے، تقسیم کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی نسبت کو قبول کرتا ہے، اسے کہتے ہیں کیف۔
عین یعنی ایک شے کی مکان کی طرف نسبت، اس کو کہتے ہیں عین۔ واضح یعنی ایک شیء مرکب کو آپ مد نظر رکھیں، اس شیء مرکب کے بعض اجزاء کی جانب نسبت اور مجموع کی خارج کی طرف نسبت، اس کو کہتے ہیں واضح۔ واضح یعنی مقولہ واضح کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں پر ایک شے مرکب ہوتی ہے، اس کے بعض اجزاء کی جانب نسبت کو ملحوظ رکھے اور مجموع کی نسبت خارج کے ساتھ دیکھے، اس سے جو ہیئت حاصل ہوگی اس کو مقولہ واضح کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حرکات ان چار مقولات میں واقع ہوتی ہے، یا حرکت کم کے اندر واقع ہوتی ہے، مقدار میں حرکت ہوتی ہے، یا کیف میں حرکت ہوتی ہے، یا عین میں حرکت ہوتی ہے، یا وزن میں حرکت ہوتی ہے۔ اچھا، جو حرکت کم کے اندر ہوتی ہے وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے، یا تو اس کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کی مقدار سکڑتی ہے، کم ہوتی ہے۔ خب اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ جو کم کے اندر، مقدار کے اندر حرکت ہوتی ہے، اس کی دو مثالیں دیتے ہیں۔ خب ایک نمو اور ایک ذبول۔ نمو کہتے ہیں کہ ایک جسم میں خارج سے کچھ اجزاء کا ضمیمہ ہو اور ان اجزاء کے ضمیمے کی وجہ سے اس کی مقدار بڑھ جائے، اس کو کہا جاتا ہے نمو، یا آپ اپنی زبان میں اس کو رشد بھی کہتے ہیں۔ رشد یعنی ایک شے کے اندر خارج سے کچھ چیزوں کا ضمیمہ ہو اور اس ضمیمے کی وجہ سے اس کی مقدار میں اضافہ ہو، خب اسے کہا جائے گا نمو۔ آپ نے دیکھا ہے بچہ جب ابتدا میں پیدا ہوتا ہے تو بالکل چھوٹا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو غذا دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے۔ خب اس غذا کے ذریعے سے کچھ اجزاء کا اس میں ضمیمہ ہوتا ہے اور اس ضمیمے کی وجہ سے اس میں کیا ہوتا جاتا ہے آغا؟ رشد اور نمو آتا جاتا ہے، کہ اردو زبان میں کہیں یعنی اس کے اندر بڑھوتری آتی ہے۔ اچھا، ذبول یعنی ایک شے کے مقدار کا گھٹنا، سکڑنا۔ مثلا انسان ایک حد تک جا کر اس کا قد رک جاتا ہے، پھر جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے آہستہ آہستہ سکڑنا شروع ہوتا ہے۔ خوب اس کے اجزاء کچھ کم ہوتے ہیں، تحلیل ہوتے جاتے ہیں، ان اجزاء کے تحلیل ہونے کی وجہ سے اس کی مقدار میں کیا ہے؟ کمی آتی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ذبول۔ پس نمو اجزاء کے اضافے سے مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، اور ذبول اجزاء کے گھٹنے سے اس میں سکڑنا آتا ہے، نقص آتا ہے، مقدار کم ہوتی جاتی ہے۔ یہاں پر دو اصطلاحیں اور بھی ہے کہ جس کی طرف مصنف نے اشارہ نہیں کیا، ہم اشارہ کرتے ہیں۔ ایک ہے تخلخل اور ایک ہے تکاثف۔ تخلخل کا معنی یہ ہے کہ ایک شے کے اندر خارج سے کوئی چیز ضمیمہ نہ ہو لیکن اس کی مقدار بڑھ جائے، اسے کہتے ہیں تخلخل۔ یعنی ایک شے کی مقدار کا بڑھنا بغیر اس کے کہ باہر سے کوئی اجزاء اس کے ساتھ ضمیمہ ہو، اسے کہا جائے گا تخلخل۔ پس تخلخل نمو کی طرح مقدار کا بڑھنا ہے، لیکن نمو میں خارج سے اجزاء کا ضمیمہ ہوتا ہے اور تخلخل میں خارج سے اجزاء کا ضمیمہ نہیں ہوتا۔ پس نمو اور تخلخل یعنی مقدار کا بڑھنا، منتہا فرق یہ ہے کہ نمو میں اجزاء باہر سے ضمیمہ ہوتے ہیں، یہاں پر اجزاء باہر سے ضمیمہ نہیں ہوتے۔ اچھا، تکاثف سا کے ساتھ یعنی ایک چیز کی مقدار کا گھٹنا لیکن بغیر اس کے کہ اس سے کوئی جز کم ہو۔ کسی جز کے کم ہونے کے بغیر اگر ایک شے کی مقدار سکڑ جائے، کم ہو، تو اس کو کہتے ہیں تکاثف۔ اس اعتبار سے تکاثف اور ذبول دونوں میں مقدار کم ہوتی ہے، لیکن ذبول میں اجزاء خارج ہوتے ہیں تبھی مقدار کم ہوتی ہے، لیکن تکاثف میں اجزاء خارج نہیں ہوتے۔ دونوں کے لیے مثال دوں، مثلا آپ ایک برتن کے اندر پانی رکھتے ہیں، درست؟ اس پانی کو آپ نے فریج میں رکھ دیا، خوب
پورا بھر کے آپ نے وہ ظرف فریج میں رکھا تھا، لیکن جیسے ہی فریج میں وہ پانی برف کی صورت میں جم جاتا ہے تو آپ دیکھیں وہ جو بھرا ہوا برتن تھا وہ تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے۔ اب اس جمنے کی وجہ سے پانی کی مقدار میں کمی آئی ہے، حالانکہ اس سے پانی باہر نہیں گرا، پانی وہی ہے لیکن مقدار اس کی کم ہوئی ہے، اس کو کہا جائے گا تکاثف۔ اور اسی پانی کو جو مثلا ظرف میں، یہی برف جو ظرف میں جمی ہوئی ہے اس کو باہر رکھے، مثلا باہر رکھے تھوڑی دیر کے بعد جو وہ برف پگھل جاتی اور پانی کی صورت میں ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس مقدار میں برف دی اس سے تھوڑا سا اوپر آ گیا ہے۔ خوب یہ جو تھوڑا سا اوپر آ گیا ہے اس کو کہا جائے گا تخلخل۔ خوب آگا روشن ہوا۔ آگا حرکت کیفی، حرکت کیفی آپ دیکھتے ہیں مثلا پانی کو آپ آگ پر رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ تدریجاً یہ پانی گرم ہوتا ہے۔ خوب یہ جو تسخن ماء ہے یا مثلا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ جو برودت ماء ہے اس کو کہا جائے گا حرکت فی الکیف، پانی کا گرم ہونا اور پانی کا ٹھنڈا ہونا، کہ استحالہ بھی اس کو کہتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا۔ خوب ایک حرکت ہے حرکت عینی، حرکت مکان، ایک مکان سے دوسرے مکان میں، ایک مکان میں آپ بیٹھیں، جسم یعنی آپ کا بدن اس مکان سے منتقل ہو جائے دوسرے مکان کی طرف، خوب اس کو کہا جائے گا حرکت فی العین۔ اچھا ایک ہے ہمارے پاس حرکت فی الواز۔ حرکت فی الواز کا مقصد یہ ہے کہ واضح طریقے سے سمجھاؤں، ایک شے ایک مکان کے اندر موجود ہے لیکن اس کی واز تبدیل ہوتی رہے۔ مثلا جیسے آپ بچپن میں مثلا لٹو تھا آپ کے ہاتھوں میں، لٹو وہ آپ ایسے گھماتے تھے نا تو لٹو گھومتا تھا، اپنے اسی مکان کے اندر وہ لٹو کیا ہے گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ تو اب اس کا مکان تو تبدیل نہیں ہو رہا لیکن لمحہ بلمحہ اس کی واز تبدیل ہوتی رہتی ہے، کیونکہ اس کے اجزاء کی نسبت جو خارج کے ساتھ ہے وہ تدریجاً تبدیل ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے۔ خوب اس کو کہیں گے حرکت فی الواز۔ خوب دیکھیں فرماتے ہیں کہ ثم الحرکت علی اربعۃ اقسام، فرماتے ہیں کہ حرکت کی چار قسمیں، حرکت فی الکم میں، کم کے اندر مقدار کے اندر حرکت، کن نمو والذبول جس طریقے سے بڑھوتری بڑھنا، ذبول یعنی ایک شے کا سکڑنا، وحرکت فی الکیف اور کیف کے اندر حرکت ہوتی ہے، کتسخن الماء وتبردہ پانی کا گرم ہونا ٹھنڈا ہونا، مع بقاء صورت نوعیہ پانی اپنی صورت نوعیہ پر باقی ہے، یعنی وہ صورت نوعیہ تبدیل نہیں، وہی پانی ہے جو گرم ہو رہا ہے، وہی پانی ہے جو ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وَتُسَمَّى هَذِهِ الْحَرَكَةُ اسْتِحَالَةً اس حرکت فی الکیف کو استحالہ بھی کہتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا۔ وَحَرَكَةٌ فِي الْعَيْنِ آغا مکانی حرکت، وَهِيَ انتقال الجسم من مکان الى مکان علی سبیل التدریج آغا یہ جو جسم ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہوتا ہے تدریجاً، اس کو حرکت فی العین کہتے ہیں۔ وَحَرَكَةٌ فِي الْوَازِ وَهِيَ أَن تَكُونَ لِلْجِسْمِ حَرَكَةٌ عَلَى الْاِسْتِدَارَةِ وہ یہ ہے کہ جسم حرکت کرتا ہے گول گول، مثلا جیسے میں نے لٹو کی مثال دی کہ وہ گول گول گھوم رہا ہے، خوب یہ حرکت وضعی ہے۔ فَإِنَّ أَجْزَاءَهُ يُبَايِنُ أَجْزَاءَ مَكَانِهِ اس کے اجزاء کیا کرتے ہیں، ان کا مکان، اجزاء کا مکان لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ فَإِنَّ أَجْزَاءَهُ يُبَايِنُ أَجْزَاءَ مَكَانِهِ اس جسم کے اجزاء مباینت رکھتے ہیں مکان کے اجزاء سے۔ وَيُلَازِمُ كُلُّهُ مَكَانًا اور وہ شے پورے کی پوری اسی مکان کے اندر ہے، اسی مکان کے اندر اس شے کے اجزاء مکان کے اجزاء کے ساتھ مباینت رکھتے ہیں۔ خوب لٹو جو گھومتا ہے نا، آپ اس کا دیکھتے ہیں نا، ہر جز پر جو آپ ہاتھ رکھتے ہیں وہ گھومتا رہتا ہے، خوب مکان کے جز سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ فقد اختلف نسبت اجزائه الى اجزائه
الا اجزاء مکان ہی، ایسے عبارت ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہاں پر عبارت میں تھوڑا سا اشتباہ ہے. دیکھوں میں میرے پاس ایک اور بھی ہے کہ اس کے اندر آیا اسی طریقے سے یا وہاں پر بھی چینجنگ کیا، کیونکہ ہمارے اعتبار سے عبارت و فقط اختلف نسبت و اجزاء الی اجزائہ مکانہ. دیکھیں ایک منٹ عبارت کو تھوڑا سا دیکھو. ہاں دیکھیں یہاں پر عبارت غلط ہے، درست عبارت اس جگہ پر ہے. فقط اختلف، عبارت ایسے لکھے، فقط اختلف نسبت اجزائہ الی اجزاء مکانہ، عبارت ایسے صحیح ہے. التدریج، پس اس کے اجزاء کی نسبت مکان کے اجزاء سے تدریجاً تبدیل ہو رہی ہے. خوب عبارت ایسے ہونی چاہیے. اچھا آخری مطلب اور بحث کو تمام کریں. ایک اور تقسیم ہے، حرکت یا حرکت ذاتی ہے یا حرکت عرضی ہے. حرکت ذاتی یعنی وہ حرکت جس متحرک کے ساتھ قائم ہے بذات خود اسی کی حرکت ہو، اسی کے ساتھ قائم ہو، اسے کہتے ہیں حرکت ذاتی. حرکت عرضی یا حرکت طبیعی یعنی جس کی طرف آپ حرکت کی نسبت دے رہے ہیں اس کی طرف وہ حقیقتاً منسوب نہیں ہے. مثال دوں، جالس السفینۃ متحرکون، درست ہے. آپ ایک کشتی میں بیٹھے اور کشتی حرکت کر رہی ہے. خوب یہاں پر کشتی کے لیے حرکت، یہ حرکت ذاتی ہے، لیکن اسی حرکت کی نسبت جالس کی طرف دینا یہ جو ہے وہ کیا حرکت بالعرض ہے یا بالتاب ہے. درست آگا. پس حرکت کی نسبت جس کی طرف دے رہے اگر حقیقتاً اسی سے قائم ہے تو حرکت ذاتی ہے، اور اگر حقیقتاً اس سے قائم نہیں ہے بلکہ اس کی طرف مجازاً نسبت دے رہے ہیں یا بالتاب نسبت دے رہے ہیں تو اس کو حرکت طبعی یا بالعرض کہا جائے گا. اگرچہ بعض حضرات حرکت بالتاب اور بالعرض میں فرق کرتے ہیں لیکن فعلاً اس کی طرف ہم ناظر نہیں. حرکت ذاتی یا حرکت طبیعیہ ہے یا کسریہ ہے یا ارادی ہے. کیوں؟ یہ بھی مطلب آسان ہے. فرماتے ہیں کہ وہ جو قوہ متحرکہ ہے یا تو قوہ متحرکہ باہر سے ہے یا باہر سے نہیں ہے. اگر باہر سے نہیں ہے تو یا اس کو اس حرکت کا شعور ہے یا شعور نہیں ہے. خوب اس اعتبار سے تین قسمیں بن جاتی ہیں. عبارت کو دیکھیں، مثال بھی عبارت میں ہی دے رہا ہوں. وَنَقُولُ أَيْضًا الْحَرَكَةُ الذَّاتِيَّةُ إِمَّا طَبْعِيَّةٌ أَوْ كَسْرِيَّةٌ أَوْ إِرَادِيَّةٌ. حرکت طبعیہ ہے یا کسریہ ہے یا ارادیہ ہے، ہر ایک کی وضاحت کرتے ہیں. لِأَنَّ الْقُوَّةَ الْمُحَرِّكَةَ، وہ جو اس متحرک کو حرکت دے رہی ہے، اما ان تکون مستفادۃ من خارج، یا تو وہ قوت خارج سے مستفاد ہے، او لا تکون، یا اس طریقے سے نہیں ہے، خارج سے مستفاد نہیں ہے. آگا مثال، آپ اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا کر ایسے اوپر پھینکتے ہیں. اب یہ اوپر جو یہ پتھر جو نیچے سے اوپر کی طرف حرکت کر رہا ہے، اس کے اندر جو قوت محرکہ ہے وہ خارج سے ہے، وہ آپ کا پاور ہے جو پاور اور طاقت اس پتھر کو اوپر لے کر جا رہا ہے. تو اس حرکت کو کہا جاتا ہے حرکت کسری. اور اگر خارج سے مستفاد نہ ہو تو دو صورتیں ہیں، یا اس قوہ محرکہ کو شعور اور علم ہے یا شعور اور علم نہیں ہے. اگر شعور اور علم ہے تو اس کو حرکت ارادی کہیں گے، اور اگر شعور اور علم نہیں ہے تو اس کو حرکت بالتاب کہیں گے یا حرکت طبیعی کہیں گے. فَإِن لَمْ تَكُنْ مُسْتَفَادَةً مِّنْ خَارِجٍ فَإِمَّا أَن يَكُونَ لَهَا شُعُورٌ أَوْ لَا يَكُونَ، یا اس قوہ محرکہ کو شعور اور علم ہے یا علم نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَهَا شُعُورٌ فَهِيَ الْحَرَكَةُ الْإِرَادِيَّةُ. مثلاً مجھے علم ہے کہ میں جو یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اپنے گھر جا سکتا ہوں، مدرسے میں بیٹھا ہوں یہاں سے میں اپنے گھر کی طرف جا سکتا ہوں.
اب یہ جو میں اپنے علم کے مطابق اپنے بدن کو حرکت دے رہا ہوں، یہ میری حرکت ارادی کہلائے گی۔ لیکن پتھر، جیسا کہ انشاءاللہ بعد میں بھی عرض کریں گے، پتھر جو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، پتھر کو جیسے ہی آپ نے اوپر پھینکا تو یہ اس کی حرکت کسری ہے، خارج سے مستفاد ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ آپ کا خارج والا پاور ختم ہو جائے گا تو اب پتھر اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا۔ یہ جو پتھر اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، یہ اس کی حرکت طبیعی ہے، اپنے میل کے مطابق ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا شُعُورٌ فَهِيَ الْحَرَكَةُ الطَّبِعِيَّةُ، وہ حرکت طبیعیہ ہے۔ وَإِن كَانَتْ مُسْتَفَادَةً مِّنْ خَارِجٍ فَهِيَ الْحَرَكَةُ الْكَسْرِيَّةُ، اور اگر وہ قوہ محرکہ باہر سے ہے، باہر سے فورس ہے، تو اس صورت میں وہ حرکت کسری کہلائے گی۔ اب اس طریقے سے حرکت کے مباحث تمام ہوتے ہیں۔ آخری بات زمان کے بارے میں کہ جس کو جلسہ آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔